کہ میرے دوستوں حالات اتنے خطرناک ہے، اور سب سے خطرناک اگر حالت ہمارے اوپر ہے نا تو ہمارا اپنا موبائل، سب سے بڑا ایمان چھیننے والا۔ میں کہتا ہوں پہلے لوگ کہتے تھے کہ گھر میں ٹی وی ہوتا تھا تو ایمان جاتا، کوئی کہتا تھیٹر میں جاتا تو ایمان جاتا، کوئی کہتا کلب میں جاتا تو ایمان جاتا، کوئی کہتا کہ شراب کھانے میں جاتا تو ایمان جاتا۔ میں نے کہا اب تو غیروں نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ جانا نہیں پڑے گا، ایمان چھیننے والا خود تیرے جیب میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ ہمارا موبائل، یہ بولو نا واٹس ایپ، ہمارا پروفائل، ہمارا فیس بک، کیا گناہ اس میں نہیں ہوتا میرے دوستوں؟ بڑے بڑے ڈبے رکھتا ہے اپنے پاس، سب سے بڑا ڈبہ ہمارا ابا۔ اب آپ کیا بولے گا، میرا بیٹا عشاء پڑھا، یہ بیچارہ سو گیا۔ میں کہتا ہوں ابا تیرے کو ڈبہ بنایا، وہ سو نہیں گیا، وہ ننگی لڑکیوں کے دیکھنے میں کھو گیا ہے۔ کیا گناہ ہے جو اس میں وہ نہیں کرتا ہے؟ وہ گناہ سٹا بازاری میں پہنچتا ہے، رنڈی بازار میں پہنچتا ہے، یہ تمہارا بیٹا کیا نہیں کرتا؟ اس لیے میرے پیاروں، آپ سے میری ایک اپیل ہے، آج سے ایمان کے طریقے پر آؤ گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک بات بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بولو تو بولو میں، اس لیے میرے کو یہاں گجرات میں ہم نے قریبی جگہ ہے، وہاں سے خبر ملی، مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ مولانا شرم سے ہمارا علاقہ ڈوب مرے، حالانکہ ہمارے گجرات میں جتنے دارالعلوم نظر آتے ہیں کسی اور اسٹیٹ میں اتنے نظر، لیکن چراغ تلے اندھیرا۔ یہاں کے گجرات کے ہمارا بہت میرا گہرا دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ مولانا ایک لڑکا جو ہے ایک عورت کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، اپنا نام نہیں بتا رہا ہے، یا نام بتا رہا ہے تو کوئی اور نام بتا رہا ہے، عورت بھی اپنا نام نہیں بتا رہی، کوئی اور نام، بس چیکنگ ہوتی گئی، 1 مہینہ 1.5 مہینہ، ایک دن کہا کہ تو اس ہوٹل میں پہنچ جا، میں بھی، وہ بولے میں تیرے کو کیسے پہچانوں، تو میرے کو کیسے پہچانے، اس نے اپنے کپڑے کا کلر بتایا، اس نے اپنے کپڑے کا کلر بتایا۔ اللہ کا کرنا دیکھو، جس ٹائم کو طے کیا، جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو پتا چلا کہ یہ ماں ہے اور یہ اس کا سگا بیٹا ہے۔ میرے پیاروں، آج بیٹا ماں کو بستر پہ سلائے گا، ماں کے کپڑے اتارے گا، یہی تو ہو گیا نا، کیا ہوا ہے؟ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمائے، وہ ادھر منہ کر کے روئے، یہ ادھر منہ کر کے روئے، اب رونے سے کیا فائدہ؟ گھر کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ عورتوں کو دیکھو تو وہ موبائل پہ بزی، آج گھر میں جوڑی نہیں ہے۔ آپ گھر کے اندر آئے، آپ اپنے بڑے بیٹے کو دیکھو گے تو اپنا کام کر رہا ہے، بیٹی اپنا کام کر رہی ہے، بیوی اپنا، یہ کیا کرے گا گھر میں آ کے؟ کیا کرے یہ؟ موبائل اس لیے بنا تھا کہ دنیا قریب ہو جائے، صحیح میں دنیا قریب ہو گئی، لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ دنیا قریب ہو گئی، آج بیٹھے بیٹھے کینیڈا فون کر لے گا، امریکہ فون کرے گا، باتیں ہو جائے گی، بلکہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نظر آئے گا، لیکن ہمارے دل کے فاصلے اتنے دور ہو گئے کہ اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ موبائل ہم سے ایمان کو تو نہیں چھین لے گا۔